ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے. کتنے لوگ پرائیویٹلی آ کر کے آگے جو ہے آکسیجن کا نظام کر رہے ہیں. جمعیت علماء بھی کر رہی ہے اور جمعیت علماء کی طرف سے جو ہے 4-5 جگہ بنگلور شہر میں نظام ہے. ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں کا نظام جو ہے ہمارے وزیر بھائی اور ان کے دیگر ساتھی سنبھالتے. تو اس موقع پر جو ہے حکومت نے لاک ڈاؤن تو کر دیا، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے کے جو اقدامات تھے اس میں ہمیں ناکامی نظر آ رہی ہے. اسی طریقے پر لاک ڈاؤن کے بعد روزانہ کمانے کھانے والے طبقے کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا، لاک ڈاؤن کر دیا. ابھی لاک ڈاؤن کے بعد ان لوگوں کے احوال کیا ہوں گے؟ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا. کرونا ایک وبائی مرض ہے، اب بہت تیزی سے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. حکومتوں کو چاہیے تھا، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہے، انہیں پتا تھا کہ اس کی دوسری لہر آنے والی. جب پہلی لہر تھی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ اچانک آ گئی، اس کے بارے میں تجربہ نہیں تھا، معلومات نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب پہلا اس مرحلے سے گزر چکے اور آپ کے علم میں ہے کہ دوسری لہر آنے والی ہے، تو چاہے مرکزی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، اس دوسری لہر کے آنے سے پہلے انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ یقیناً انہوں نے میدان عمل میں زمینی حقائق دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. اگر تیاری کی ہوتی تو آج جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے، سڑکوں پر اموات ہو رہی ہے اور جو ہے شمشان گھاٹوں پر میتوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے، قبرستان میں جو لائن لگی ہوئی ہے، یہ نہ لگتی. ایک جملہ گائیڈ لائنز میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ عبادت خانے بھی بند رہیں گے، عملہ صرف وہاں عبادت انجام دے گا. سوال یہ ہے کہ عبادت کون لوگ کرتے ہیں؟ کسی بھی مذہب میں عبادت وہ لوگ کرتے ہیں، اس مذہب کے نیک لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے عبادتیں انجام دیتے ہیں. جیسے بیماری کو روکنے کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے، ویسے دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہبی طریقے پر اپنی اپنی عبادت گاہ میں جائیں گے اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خداؤں سے گزارش کریں گے، عبادت کریں گے. ایک طرف دواؤں کا سلسلہ رہے گا، دوسری طرف دعاؤں کا سلسلہ رہے گا، تو اس کی بڑی مدد ملتی ہے مرض کے روکنے میں. لیکن روحانی سلسلے کو انہوں نے بند کر دیا. اب شادی خانوں میں شادیوں میں 50 آدمیوں کے جڑنے کی اجازت دے دی. بھئی عبادت خانوں میں بھی 50 آدمیوں کی جڑنے کی اجازت دے دیں. وہاں 50 کے جڑنے سے کرونا نہیں آتا ہے اور عبادت خانے میں 50 کے جڑنے سے کرونا آ جاتا ہے. یہ فلسفہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ہمارے بنگلور شہر میں میرے علم کے مطابق 2 جگہ 50-50 بیڈ کا نظام کیا گیا ہے. جے نگر 4 بلاک میں عیدگاہ مسجد کے احاطے میں کیا گیا ہے اور شاداب شادی محل میں جو شاداب مسجد کے احاطے میں ہے وہاں کیا گیا ہے. کووڈ کنفرم پیشنٹ جب مسجد کے احاطے میں 50 پیشنٹ رہ سکتے ہیں، کنفرم کووڈ پیشنٹ رہ سکتے ہیں، تو نان کووڈ پیشنٹ مسجد میں 50 آدمی کیوں نہیں آ سکتے؟ تو یہ ایک فلسفہ ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ صرف دواؤں پر انحصار نہ کریں، بلکہ وہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اپنے خداؤں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں. کہیں نہ کہیں ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے اور اس کو راضی کرنے کی شکل یہی ہے کہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عبادت خانے میں جائیں، عبادت کریں، اپنے خدا کو راضی کریں. تو حکومت کو اس طرف سنجیدگی سے توجہ دینے تو جو ہے کمپلسری ہے. وہ عبادت خانے میں رہیں، باہر رہیں، کہیں بھی رہیں، ماسک ہے،
सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है बार बार, वो तो हर जगह लाजिम है, इबादत खाने में भी लाजिम है। उस पर अमल करते हुए इस रूहानी सिलसिले को भी की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। हम मोहताज हैं हर जगह अपने खुदा के, अपने भगवान के, अपने ईश्वर के, हर जगह के फलसफे को समझना जरूरी है। इस्लाम में 2 ईदें हैं। पहली ईद जो है वो ईद उल फित्र है। ये ईद हमें इसलिए मिली है कि रमजान जैसा मुकद्दस महीना मिला और उस मुकद्दस महीने को हमने इबादतों के साथ गुजारा, और वो इबादतों के साथ गुजारने की खुशी में वो ईद मनाने की हमें इजाजत दी गई है। और उसमें भी क्या करना है, 2 रकात नमाज अदा करना है मैदानों में जाकर। अब गुज़िश्ता साल भी हमें रमजान की वो बहारें मिली नहीं, बहुत बड़ी तादाद को कुरान पढ़ने और सुनने का मौका नहीं मिला। घरों में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे छोटी छोटी सूरतें, लेकिन उसकी एक अहम सुन्नत कुरान मजीद पढ़ने सुनने की नहीं मिली। इसी तरीके पर इस साल का रमजान भी हमारा फीका फीका गुजर रहा, कोई रौनक नहीं है, कोई बहार नहीं, मस्जिदें वीरान पड़ी। तो इस हालत में हर रमजान गुजार करके ईद की 2 रकात यकीनन पढ़ेंगे, जिस शक्ल में होगी पढ़ेंगे, लेकिन हमें दिली खुशी जो है वो मुयस्सर नहीं आएगी। हम कैसे दिली खुशी से ईद मनाएं, दिल की खुशी से ईद मनाएं? जाहिर सी बात है, ना शॉपिंग करने का मन कर रहा है, ना कपड़े सिलाने का मन कर रहा है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर ईमान है तो ईमान का ये तकाजा है कि रमजान जब बाहर के साथ नहीं गुजरा है तो ईद कैसे बाहर के साथ गुजारेंगे। 2 रकात वाजिब ईद उल फित्र की यकीनन अदा की जाएगी उस मौके पर जो सहूलत होगी उस सहूलत के मुताबिक, लेकिन वो जो बाहर थी वो बाहर नहीं होगी। मुसलमानों से हमारी अपील है कि वो चूंकि लॉकडाउन भी है तो वो शॉपिंग से परहेज करें, बचें। ईद से 1-2 दिन पहले भी अगर बाजार खुलता है तो बचें, न जाएं। मर्ज खत्म नहीं हुआ है, मर्ज मौजूद है। इस मर्ज में अपनी जान की, अपनी सेहत की हिफाजत ये ज्यादा अहमियत की हामिल है। जहां तक हो सके घरों में रहें। अल्लाह ताला जब ऐसा रमजान देगा बहारों वाला, तो सारी पिछली खुशियां मिला करके उस बहारों वाले रमजान के गुजारने के बाद मना लेंगे इंशाअल्लाह। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.